اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری ساری، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت کی توحید کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کے حقوق ہمارے اوپر جو ہیں، اس حوالے سے گزشتہ دو خطبات کے اندر بھی ہم نے دو حقوق کا ذکر کیا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق جو ہے، دوسرا یہ کہ ایک امتی کے درمیان اور پیغمبر کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ آپ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت بھی اور فرشتے بھی اپنے پیغمبر کے اوپر درود پڑھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیغمبر کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھلا دیا ہے، سلام بھی سکھلا دیا، اور اس بارے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں جمعے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے، وہ میں نے کھول کر تمہارے درمیان واضح کر دیا۔ فرمایا، میں ایسا دین چھوڑ کر جا رہا، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ سکھلایا ہے۔ درود پڑھنے کا بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 20 احادیث کے اندر آپ نے درود کے جو الفاظ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، تو درود کے حوالے سے آپ یہ واضح سن لیں، یہ خلاصہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی، آپ درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں کرے، کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں کرے، بلکہ یہ لازمی اور فرض ہے درود پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فضیلت والا کام ہے اور پڑھ لیں یہ تو نہ سے۔ نبی اسلام نے فرمایا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ کنجوس بندہ ہو، سب سے زیادہ کنجوس انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ یعنی یہ دیکھیں کتنی بڑی نبی علیہ السلام نے درود کے حوالے سے فضیلت بیان کی۔ فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ کنجوس آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کی سند کے اوپر کلام کیے، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کے اندر کتنا درود پڑھوں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بن مانگے ہی مل جائے، بن مانگے ہی آپ کو اللہ رب العزت وہ عطا کر دے جو آپ کے دل کے اندر تمنا ہے، اور بعض اوقات آپ کے دل کے اندر تمنا بھی نہیں ہے، لیکن جو بہتر ہے اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یوں سمجھ آتی ہے
کہ جو بندہ درود کو وظیفہ بنا لیتا ہے، درود کو وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو بھلائی والی ہے اس بندے کے مقدر کے اندر کر ہے۔ اس بندے نے پوچھا اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جتنا میرا دل کرتا ہے تم پڑھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے 4 حصے کروں، 4 حصے، 1 حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنے لیے مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسا کرتے ہیں آدھی دعا کروں گا اور آدھا وقت آپ کے اوپر درود بھیجتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے، زیادہ درود کر پڑے گا۔ اس نے کہا پھر اللہ کے رسول میں پھر دعا کے 4 حصے کروں گا، 3 حصے درود پڑھوں گا اور صرف 1 حصہ اپنے لیے مانگوں گا۔ نبی علیہ السلام پھر وہی الفاظ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں پھر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں، درود ہی پڑھتا رہوں۔ اب یہ آپ دنیا کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں جن کی انسان کے اندر تمنا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور اللہ میری دنیا کی ساری بھلائیاں ختم کر دے، بھلائیاں مجھے عطا کر دے، پریشانیاں ختم کر دے۔ یہی خواہش ہے نا ہر بندے کی، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دنیاوی معاملات کرتے ہیں، ہر کام کرنے کے بعد یہی خواہش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ کرے گا نا کہ تم اپنے لیے کچھ بھی نہیں تم مانگ رہے، تم میرے اوپر درود ہی پڑھتے جا رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ رب العزت تمہیں پھر 2 انعام دیں گے۔ اذا تکفا ہمک، پہلا انعام یہ دیں گے کہ اللہ تیری زندگی کے اندر کوئی پریشانی چھوڑیں گے، کوئی پریشانی نہیں چھوڑیں گے، ہر قسم کا غم پریشانی اللہ رب العزت اس سے دور کر دے، ہر قسم کی غم پریشانی۔ اور دوسرا فرمایا کہ پھر وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اب اندازہ لگائیں درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، اور وہ درود پڑھنا جو مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلا کر گئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پیغام ٹی وی کے اوپر ہمارے استاد ہیں اجمل بھٹی صاحب، شاید آپ نے بھی وہ کلپ سنا ہو۔ اس کے اندر وہ ایک سعودی عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ ان کا آپریشن ہوا، آپریشن کے تھوڑی دیر بعد سارے ڈاکٹر جو تھے نا وہ دوبارہ پھر ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، کچھ گفتگو کرنے لگے، پھر وہ گفتگو کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ معاملہ کیا، مجھے بھی بتلایا جائے، آپ کے چہرے کے اوپر کچھ پریشانی ہے۔ تو فرمانے لگے شاید آپ کا جو دل کا آپریشن ہوا تھا، دل کا آپریشن وہ ہو تو کامیاب گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر خون چڑھ گئے، اب یہ ایک بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے تو کوئی اتنا جو ہے نا خوف نہیں آیا تھا، اب دوبارہ آپریشن ہوگا، کہتے ہیں وہ خوف زیادہ پڑنے لگا۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک نرس کھڑی تھی لبنان کی، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ اے شیخ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھی۔ کہنے لگے میں نے وہ درود پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو ڈاکٹر تھے آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں،
کچھ دیر بعد آ کر دیکھا اور حیران رہ گئے، پریشان، اور کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پہلے یہ خون تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ان کے اندر آپ کا دل صاف ہی آ رہا ہے، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ تو شیخ فرمانے لگے میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں نے رسول مکرم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں درود کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی پریشانی سے محفوظ فرما دیا، دوبارہ آپریشن اللہ رب العزت نے نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اپنی اذکار کے اندر درود کو لازم پکڑیے، درود کو لازم۔ اور دوسری چیز، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے زبان تو دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا جامع وظیفہ بتا دیں میں اس کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، کبھی غافل۔ ہم نے چغلیاں جو کرنی ہیں دکانوں کے اوپر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، اگر ہم اللہ کی ذکر کے اوپر اپنی زبان کو لگا لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے بتلائے، بے شمار وظیفے، اور ایک ایک ذکر کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، حدیث کی دیگر کتب کے اندر ہی آپ نے فرمایا جو شخص استغفار اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، استغفار لازم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی کھینچ کر لے کے جائے۔ میں جا رہا ہوں، اچانک ایک بستی کے اندر مجھے رات پڑ گئی۔ وہاں پر مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، مسجد کے جو خادم تھے ان سے کہا کہ بھائی جان مجھے آپ رات گزارنے دیں، میں ایک مسافر آدمی ہوں، صبح اپنے سفر کے اوپر چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ اجنبی ہیں میرے لیے، میں آپ کو مسجد کے اندر کیسے رہنے کی اجازت دیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کوئی اور بندوبست کریں۔ بات بلند ہونے لگی، کہتے ہیں مسجد کے سامنے ایک تندور والا آدمی تھا، روٹیاں پکانے والا، اس نے آوازیں سنی، آ گیا، پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے، بات اس کو بتائی گی۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آپ رات گزاریں۔ چلو مسجد کا خادم نہیں رہنے دیتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے بٹھایا، وہ آٹا گوندھ رہا ہے، اس نے لوگوں کے لیے روٹیاں تیار کرنی ہیں، روٹیاں بنانی ہیں، آٹا گوندھ رہا ہے، اور ساتھ یہ الفاظ کیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی زبان سے یہ الفاظ جاری ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا اللہ کے بندے استغفار کر رہے ہو، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کچھ دیا بھی ہے یا دنیا کے اندر کیا نہیں؟ اس نے کہا جی حضرت صاحب ایک روٹیاں پکانے والا تندور والا آدمی کتنا کما لے گا، لیکن اس وقت میرے پاس اللہ رب العزت نے جو مجھے دیا ہوا رزق ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، مجھے اللہ رب العزت نے اتنا رزق دیا۔ اور دوسری بات کہنے لگے دوسرا انعام اللہ رب العزت نے مجھے یہ دیا ہے کہ میں جو بھی دعا اللہ رب العزت سے کرتا ہوں اللہ میری کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اتنا بڑا انعام، کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے، ایمان فروغ کہنے لگا
حضرت صاحب ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. وہ دعا کون سی؟ کہنے لگا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کے ولی جو زندہ ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا، ان سے دعائیں کروانا، یہ عین اسلام ہے، یہ عین اسلام ہے. کہتا میں نے بھی دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس زمانے کے اندر، اس معاشرے کے اندر تیرا ایک نیک بندہ احمد بن حنبل ہے، بڑی حدیث بیان کرتا ہے، بڑا اللہ رب العزت نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے، یا اللہ میری اس کے ساتھ ملاقات کروا. تو امام صاحب اس نے مسکرا کر فرمانے لگے اللہ کے بندے، جس رب سے تم مانگ رہے تھے، جس سے تم دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے احمد بن حنبل کو تمہارے گھر بھیج دیا، تمہارے گھر بھیج دیا استغفار کی برکت سے. اور رسول اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر چھ انعام بیان کیے ہیں جو استغفار کرتے ہیں. انہ کان غفارا یرسل السماء، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العزت تمہیں رحمت والی بارشیں بھی عطا کریں گے درود کی استغفار کی برکت کے ساتھ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے، اللہ رب العزت نے وہ انعام جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتائے تھے اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے ہیں، اور وہ انعام اللہ رب العزت اپنے پیغمبر محمد علیہ السلام کے اوپر نازل کیے، اور وہی انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے. اور قیامت تک ہر آنے والا شخص جو یہ 6 انعام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. اللہ رحمتوں کی بارش نازل کرے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بڑے بڑے توحید پرست، بڑے بڑے توحید والے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش آئی نہیں. اللہ آزماتے ہیں بندے کو دے کر بھی نہ دے کر بھی. آزمائش آئی، اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، شرک کر بیٹھے، توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ نعمت پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا. کیا فرمایا کہ اللہ اس کو بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازتا ہے. بلکہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ہے. نوجوان یہ ایک نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ. کہنے لگا اللہ کے رسول میری شادی کو بڑی دیر ہو گئی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اولاد نہیں دی. اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تم استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں نہیں مانگتے، جاؤ تم استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو. وہ نوجوان گیا اور کچھ سالوں کے بعد پھر واپس آیا اور نبی علیہ السلام کو اس نے بتایا اللہ کے رسول استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ، 6 بیٹے. یہ دنیا کے اندر انعام ہے، اور پھر آخرت کے اندر اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت سے بڑھ کر دنیا کے اندر قدردان ہوئی. استغفار ہو اور پھر ندامت ہو، تو پھر زبانی نہیں ہو کہ صرف زبان کی حد تک نہیں، دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا خوف. اللہ رب العزت معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کو انتظار ہے میرے اور آپ کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آنکھ
جس کو ساری دنیا کا پانی مل کر ٹھنڈا نہیں کر سکتا، ایک مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو تو اس نے اللہ کی خوف کی وجہ سے بہایا تھا، اللہ اس ایک آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھتا۔ ایک آنسو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ قوم کے لیے بارش مانگنے کے لیے نکلے، بارش مانگنے کے لیے اس مجلس کے اندر، ان لوگوں کے اندر، اس مجمع کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، میں بتانے لگا ہوں اللہ قدردان کتنا ہے۔ 40 سال نافرمانیاں کی ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ جب تک تیری قوم سے وہ بندہ نہیں نکلے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، کون ایسا بد نصیب وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم ہو چکی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکی، ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری قوم سے اپنی رحمتوں کو روکا ہوا ہے، وہ نکل جائے، وہ اس مجلس سے چلا جائے، ہمیں تو اللہ کی رحمت ملنی چاہیے۔ اس بندے نے ادھر کو ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر بندے کو پتا تو چل جاتا ہے نا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے، اللہ کتنا قدردان ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے، اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہی کھڑے کھڑے دل کے اندر اللہ رب العزت سے اس نے التجا کی کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس بھری مجلس کے اندر یہاں سے نکل کر جاؤں گا اور میری اتنی بڑی ذلت ہوگی، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی برائی نہیں کروں گا، کوئی برائی نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت دے دے، مجھے اپنی رحمت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، قوم انتظار کر رہی ہے کہ بارش نازل ہو، بندہ کوئی نکلے تاکہ بارش آ سکے، کوئی بھی بندہ نہیں نکلا، اللہ رب العزت نے بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ بھی نہیں نکلا، بارش بھی آ گئی ہے۔ فرمایا جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے بارش کو نازل کر۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ بندہ دکھائی دے ہے کون کہ 40 سال کی خامیاں ایک پل کے اندر تو نے معاف کر دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال جب میرا نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب میرا پیارا بن چکا ہے، اب میں کیوں کسی کو بتاؤں۔ اللہ اس قدر قدردان ہے، اللہ اس قدر محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے شہر تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔